پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن، سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ اب ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں اور پاکستان کی کوششیں بالآخر رنگ لے آئی ہیں، اور ایران اور امریکہ کے عہدیدار پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے۔ اسلام آباد میں سٹیج سج چکا۔ پاکستان نہایت اعتماد، توازن اور وقار کے ساتھ ایک بہترین میزبان کے طور پر اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے یہ اہم مذاکرات عالمی سفارتکاری میں ایک نئی روح پھونکنے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی امیدیں ایک بار پھر روشن ہو چکی ہیں اور پوری دنیا اس وقت اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے، جہاں سفارتکاری ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ جو دو دیرینہ حریف ہیں ممالک، ان کو ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار کرنا اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان نہ صرف اعتماد حاصل کر چکا ہے بلکہ عالمی سطح پر ایک مؤثر اور قابل اعتماد پلیٹ فارم کے طور پر بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے۔ یہ بیٹھک محض رسمی ملاقات نہیں بلکہ ایک ایسے عمل کا آغاز ہے جو خطے میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے کی سمت ایک مضبوط اور معنی خیز قدم بھی ثابت ہوگا۔ ناظرین، پاکستان پوری دنیا کے لیے امن، استحکام اور ہم آہنگی کی ایک مضبوط علامت بن کر ابھرا ہے، اور سفارتی محاذ پر پاکستان کی کوششوں اور اسلام آباد میں دنیا کے ایک بڑے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کرنے جیسی بڑی کامیابی پر ہم بات کریں گے اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر سردار مسعود خان صاحب، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر رہ چکے ہیں اور کشمیر کے سابق صدر بھی ہیں، تو یقینی طور کے اوپر ان کی اس کے اوپر گہری نظر ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار اور اینکر پرسن 365 نیوز منیزہ معین بھی ہمیں جوائن کریں گی، جو کہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور اسٹوڈیو سے۔ تو جناب، یہ جو تمام مہمان ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت سردار مسعود خان صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سردار صاحب، بڑا مارکا جو ہے وہ پاکستان سر کر رہا ہے اس وقت۔ پاکستان امن کے سفیر کے طور پر پوری دنیا میں پہچانا جا رہا ہے، تو آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوتی ہے ان سارے سفارتی معاملات کے اوپر۔ تو یہ کوئی ایک روز کا قصہ تو نہیں ہے، یہاں تک اس نہج تک پہنچنے کے لیے بہت ساری سفارتکاری ہوئی ہے، بہت ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ بھی ہے سفارتکاری کے حوالے سے، اور سن 1971 میں چین اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے صلح کروائی تھی اور راہ ہموار کی تھی کہ وہ اپنے کشیدہ تعلقات کو اس نہج پہ لے آئیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کر سکیں۔ پھر سن 1988 میں جو جنیوا ایکارڈ ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہاں سے سوویت یونین کی فوجوں کا افغانستان سے انخلا ہوا تھا، اس میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار تھا۔ اور اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو طالبان اور امریکہ کے ساتھ رابطے پاکستان نے کروائے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ جو ہے افغانستان چھوڑ کے گیا، اور 2021 میں امریکی افواج کا اور نیٹو کی افواج کا یہاں سے انخلا ہوا۔ اب جو ہے، آپ نے بالکل درست کہا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ کوئی 24 گھنٹے میں یا 48 گھنٹے میں یہ نہیں ہو گیا، اگرچہ یہ 24 گھنٹے اور 48 گھنٹے بھی بہت امپورٹنٹ ہیں جب جنگ بندی کے اعلان سے پہلے، کیونکہ اس وقت جو ہے رابطوں میں شدت ہو گئی تھی اور فریکوینسی تھی ان میں۔ لیکن یہ جو ہے، جو ہی جنگ شروع ہوگی، پاکستان سفارتکاری کے میدان میں متحرک ہو گیا، دوسرے ممالک بھی متحرک ہوئے، خاص طور سے میں ذکر کروں گا ترکی کا اور مصر کا۔ عمان پہلے سے متحرک تھا، اور قطر جو ہے وہ روایتی طور پر ایک ثالث کے طور پر کام کرتا رہا، لیکن یہ دو ممالک جو آخری دو ممالک تھے یہ خود حملوں کی زد میں تھے، عمان بھی اور قطر بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، تو پاکستان نے کچھ اس قسم کی اسٹریٹجی بنائی۔ پہلے تو یہ ہے کہ شٹل ڈپلومیسی کی، کہ یہ ملاقاتیں کی، اس کے بعد کمیونیکیشن کیا، ٹیلی فون کے ذریعے کیا، زوم میٹنگز کے ذریعے کیا، وزرائے خارجہ سے یا دنیا کے دوسرے ممالک کے صدور اور وزرائے اعظم سے مشاورت کی۔ اور پھر جو ہے یہ سارے کا سارا جب جنگ کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی تھی، تو پھر یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی پہلی ٹھوس کامیابی یہ ہوئی جب اس نے ترکی اور مصر کو اپنے پاس بلایا اور سعودی عرب کو، اور ایک ریجنل کنسنسس پیدا کیا۔ ریجنل کنسنسس کے بعد پاکستان کے نائب وزیر اعظم، آپ کو پتہ ہے کہ چین چلے گئے تھے، اور وہاں جو ہے ایک 5 نکاتی اعلامیہ جاری کروایا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک نقشہ بنا ہے جس میں
اس اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ نمبر 1 فوری طور پر جنگ بندی، نمبر 2 مکالمہ ڈائلاگ، نمبر 3 جو ہے اس میں ایک اور اہم نقطہ تھا کہ آبنائے ہرموز جو کہ ایک فلیش پوائنٹ بن گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا یا کوئی اس کی گزرگاہ کو جو ہے اوپن نیویگیشن کے لیے دوبارہ بحال کیا جائے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو اقوام متحدہ کی چارٹر جو ان سارے کے سارے متعلقہ ممالک ہیں ان کی ساورنٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور نیشنل انڈیپینڈنس کے جو بھی اصول اور مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جائے. مسعود صاحب، آپ جس اقوام متحدہ کے چارٹر کی بات کر رہے ہیں اور آبنائے ہرمز کی بھی بات کر رہے ہیں، تو اس چارٹر کے اندر کہیں پر یہ بھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ وہاں تو سیفٹی کی بات کی جا رہی ہے، وہاں پر فی کی بات تو نہیں کی جا رہی. تو اب ایران جو ہے اس کا مطالبہ یہ ہے اور ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک فی وہاں پہ جو ہے ایک ٹول جو ہے اس کے طرف بڑھے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو فی کا مطالبہ ہے یہ ناجائز ہے؟ کیونکہ اگر چارٹر کا حوالہ دیں تو اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فی نہیں لے سکتے، اس میں تو یہ کہ سیفٹی جو ہے انشور کرنی ہے. چارٹر بنیادی طور پر اصول اور مقاصد بیان کرتا ہے اقوام متحدہ کے، اور اس میں اس قسم کے تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن یو این کنونشن آف دا لا آف دا سی موجود ہے اور اس کا ایک کمیشن بھی موجود ہے. تو یہ کنونشن جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے کہ کس طریقے سے جو آبی اور بحری گزرگاہیں ہیں ان سے کس طریقے سے کیا اس کے جو لٹرل سٹیٹس ہیں، جو آر پار سٹیٹس ہوتی ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں. تو اس وقت جو ہے جو یہ پہلے جو ہے یہ کھلی آبی گزرگاہ تھی، لیکن اب جو ایران نے یہ کہا اس کے اوپر حق ہے تو وہ ٹول لے سکتا ہے، کیونکہ اس کی اور اسی طریقے سے عمان جو ہے بالکل اس کے سامنے ہے. آبنائے ہرمز یہ ایک حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ایران کے ساتھ متصل ہے اور دوسرا جو ہے وہ عمان کی ساورن ٹیریٹری کے ساتھ متصل ہے. تو وہ جو انہوں نے ایک نیا موضوع اٹھایا ہے اور اسے جو ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق، اور جو یہ 2 ریاستیں ہیں اور 6 اور ریاستیں ہیں جو خلیج فارس یا خلیج عرب جو بھی آپ کہنا چاہیں، اس میں ریاستیں موجود ہیں، وہ یہ حل کر سکتی ہیں. لیکن ابھی جب ہم یہ آج گفتگو کر رہے ہیں تو یہ پچھلے 24-48 گھنٹوں میں یا اس سے بھی پہلے جو ہے عمانی اور ایرانی دفاتر خارجہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے کہ وہ کوئی ایسا پروٹوکول بنا لیں یا کوئی ایسا معاہدہ بنا لیں جس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن اس میں ایک نئی جہت یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی اس کا شراکت دار ایک سٹیک ہولڈر بننا چاہتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اس کے اوپر ٹول بوتھ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امریکہ بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ فریم ورک جو بنے اس میں ان کا حصہ بھی ہو. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اب تک پاکستان نے محنت کی. آپ نے کس طریقے سے پاکستان کی ساری دنیا میں پذیرائی ہو رہی ہے، واہ واہ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد تہنیتی پیغامات آ رہے ہیں. صدور اور وزرائے اعظم اور وزرائے خارجہ مسلسل پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں. لیکن سردار صاحب، آپ کی بڑی گہری نظر ہے. یہ جو سارے جو نکات ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، 10 نکات جو ہیں وہ ایران کی طرف سے رکھے جا رہے ہیں، 15 نکات جو ہے وہ امریکہ کے اپنے بھی موجود ہیں، اور کوئی 5 نکات ایسے بھی ہیں جن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ چائنا اور پاکستان نے جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ طے کیے ہوئے تھے. تو ہمیں منیب فاروق صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. منیب صاحب، آپ کو بھی ویلکم کہوں گی، لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے میں منیزہ معین صاحب جو کہ ہماری صاحبہ جو ہماری اینکر پرسن ہے ان کو شامل ضرور کرنا چاہوں گی. منیزہ، لاہور میں بیٹھ کے کیسا لگ رہا ہے یہاں کے ماحول کو دیکھ کے؟ اور وہ جو ابھی بات کر رہے تھے مسعود صاحب، وہ گفتگو کر رہے تھے جس سے لگ رہا تھا کہ اس وقت آبنائے ہرمز کے اوپر چودھری بننے کا جو ہے وہ رولا پڑا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان بھی چودھری فیل نہیں کر رہا؟ پاکستان کے لیے یہ انتہائی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کو موقع ملا ہے اپنی بہترین سفارتکاری کی بنیاد پر کہ وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے. اور جس طرح کے سردار مسعود صاحب بھی کہہ رہے تھے، اور ان کی بات کے بعد اگر میں ان کی بات کو انڈورس کروں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت it's an honor for Pakistan to host such میٹنگ. اور اسلام آباد کے اندر اگر اسلام آباد ایکارڈ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیاب سفارتکاری کی مثال ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ 28 فروری کو جب ایران پر حملہ ہوا تب یہ طے نہیں تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے گا. یہ تو پے در پہ اٹیکس جو کیے گئے اسرائیل کی جانب سے یا امریکہ کے بیک اٹیکس جو تھے
یہ اس کے بعد دیکھا گیا کہ پاکستان کو اب اس میں ان ہونا ہے اور اب اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ یہ صورتحال ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور اس کے اثرات پورے خطے کے اوپر پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہاں تک کہ چائنا اور رشیا بھی اس میں انوالو ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو صورتحال ہے وہ امریکہ کے بھی گلے کی ہڈی بن چکا ہے کہ اس کو کسی طرح آر یا پار کرنا ہے، کیونکہ اسٹریٹ اور ہارمز کی بندش کے باعث امریکہ بھی سفر کر رہا ہے اور دنیا بھی سفر کر رہی ہے. اس کا سیٹل ڈاؤن ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اب اس میں یہ جو شرائط رکھ دی گئی ہے نا ایران کی جانب سے بھی امریکہ کی جانب سے بھی، تو یہ شرائط اس کو مزید کمپلیکس کر رہی ہے، کمپلیکیٹ کر رہی ہے اور اس کی ایز اتنا فیزیبل دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. یعنی منیزہ آپ کو بھی اتنا کوئی آسان جو ہے وہ نہیں لگ رہا، لیکن ظاہر ہے یہ ایک بڑا مرحلہ تھا کہ دو ایسے ممالک جو ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بلکہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ کا صرف خطے کے اوپر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر اس کے اثرات جو ہونے اور اس کا حصہ بن جانا ہے کسی نہ کسی بلاک نے کسی نہ کسی کے ساتھ. لیکن میں منیب صاحب آپ کی طرف آؤں گی اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کی طرف نظریں تو لگی ہوئی ہیں لیکن پاکستان کو بڑے چیلنجز کا بھی سامنا ہے. پاکستان کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشن لیول ہے وہ کسی حد تک تو جو ہے وہ ایک درست مقدار میں اگر ہم بات کریں تو ٹھیک ہے، لیکن کہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو تمام لائنز کراس کر کے پاکستان کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز رکھی جا رہی ہیں، حالانکہ پاکستان نہ تو گارنٹر ہے نہ ہی جو ہے اس میں کوئی اس کا ایسا رول ہے. پاکستان تو ایک میزبان ہے، تو پاکستان میزبان کی حد تک جو ہے وہ رول پلے کیسے کر سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، یہ بتائیے گا. دیکھیے جو آپ نے فرمایا ہے بالکل ایسے ہی ہے. پاکستان اس پورے معاملے میں کسی طرح کا بھی گارنٹور نہیں ہے. پاکستان صرف ایک اگر دیکھا جائے تو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس تصفیے کو حل کرانے کے لیے، اس مسئلے کو، اس قضیے کو حل کرانے کے لیے ایک تصفیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کا سٹیچر بلند ہوا ہے. لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پریکٹیکل ہوں تو بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بار بار جو بات میں سمجھتا ہوں ہمیں ہیمر کرنی چاہیے وہ یہ کہ ہم فریق نہیں ہیں اس معاملے میں کسی بھی طرح سے. ہم صرف ثالث ہیں اور ہمارا کردار ثالث کے طور پر ہی دیکھا جانا چاہیے. ہم کوئی گارنٹیز کوئی چیز نہیں دے سکتے کسی بھی جو مسئلہ ہے اس کو حل کروانے کے لیے. بہت سے ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ ہم ایک ڈیفنس ایگریمنٹ میں ہے سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہم کسی طرح سے اس کے فریق بھی ہو گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ایک معاملہ دوسرا ہے. یہاں جو ایکچوئل ایشو ہے وہ یہ کہ ایران اور امریکہ یا وہ پرابلم ہے وہ ریزالو کرنے کا. اب لیٹ سی کہ وہ ریزالو ہو پاتا ہے یا نہیں. وہ کنٹیسٹنگ پارٹیز ہی اگر بہیو کریں گی دونوں سائڈ سے تبھی وہ ہو سکتا ہے.